ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں سورہ کہف کی کچھ آیات میں آیا ہے۔ ذیل میں ان آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور اے محمد، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقتدر بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق زبور، توریت، انجیل، قرآن مجید، جغرافیائی ڈیٹا، تاریخی ثبوتوں اور دیگر سائنسی علوم کے ذریعے ایک ہی شخص ذوالقرنین کی شخصیت پر پورا اترتا ہے۔ قلمکار کا دعویٰ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ذوالقرنین کی تلاش کی گئی ہے، اور 3000 سال قبل کا تمام ڈیٹا ذوالقرنین کو ایک ہی شخصیت بتاتا ہے۔ 1500 سال بعد ان تمام حقائق کو پڑھنے والے کسی بھی مذہب سے ہوں، وہ اس تحقیق کے درست ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ کتاب ذوالقرنین ایک طویل تحقیق ہے جس کے 4 حصے ہیں۔ ذوالقرنین سکندر اعظم۔ بہت سے قدیم علماء مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بہت سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سکندر اعظم نبی نہیں تھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کی مشرقین اور مغربین تک نہ پہنچ سکا۔ سکندر کے مذہب کو جاننے والوں کو اس کے بودے دعوے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ وقت کے لیے تقدیر کا فیصلہ یا دنیا کا سب سے بڑا اقتدار دیں گے۔ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ انشاء ربی کے مطابق کیا وہ دھات گر تھا جو ایک قوم کو تانبے کا محافظ یا آڑ بنا کر دے رہا ہے، اور جواب میں اللہ کے فضل کا ذکر کر رہا ہے، جبکہ ذوالقرنین کے واقعے میں اقتدار کی جنگ کا ذکر نہیں، بلکہ کسی بھی جنگ کا ذکر نہیں ہے۔ ذوالقرنین سائرس اعظم۔ تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرما روا تھا جس کا عروج 549 قاف میم کے قریب زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں میڈیا اور لیڈیا کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحمت نہیں کر سکی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک، دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت
قفقاز اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت پوری مہذب دنیا اس کے تابع فرمان تھی۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر، جن میں مولانا مودودی شامل ہیں، ذوالقرنین کو سائرس کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ مسئلہ قدیم زمانے سے اب تک مختلف رہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا۔ قدیم زمانے میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن میں اس کی جو صفات اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہودیوں کے بابل کے اسیری کے زمانے میں حضرت دانیال کا ظہور ہوا، جو اپنے علم و حکمت کی بنا پر شاہان بابل کے درمیان میں مقرب ہو گئے تھے۔ جبکہ اگر تورات کی تعلیمات تسلیم کر لی جائیں تو سائرس سے لے کر آرٹاکسرکس اول تک تمام شاہان فارس بنی اسرائیل سے عقیدت رکھتے تھے۔ شاہ بابل کے تیسرے برس انہوں نے خواب دیکھا جو کتاب دانیال میں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ندی کے کنارے مینڈھا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ اونچے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے زیادہ اونچا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ پچھم اترا اور دکن کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا اور وہ بہت بڑا ہو گیا۔ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ کچھم کی طرف سے ایک بکرا آ کر تمام روئے زمین پر پھر گیا۔ اس بکرے کے آگے عجیب طرح کا سینگ تھا۔ وہ 2 سینگوں والے مینڈے پر خوب بھڑکا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور اس کی ہمت نہ تھی کہ مقابلہ کرے۔ پھر اس کے بعد کہ جبرائیل آئے اور بتایا کہ 2 سینگوں والا مینڈا فارس کی بادشاہت ہے اور بکرا یونان کی، اس کا سینگ اس کا پہلا بادشاہ ہے۔ چنانچہ یہ بادشاہ بعد میں سکندر مقدونی ٹھہرا، جبکہ 2 سینگ میڈیا اور فارس کی سلطنتیں تھیں۔ چنانچہ یہودیوں کے یہاں فارس کے بادشاہ کے لیے ذوالقرنین کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ یہ صرف یہودی تخیل نہ تھا بلکہ خود فارس کے بادشاہ کا مجوزہ اور پسندیدہ نام ذوالقرنین تھا۔ یہ سائرس کا سنگی تماثل ہے۔